کوفہ ایک بار پھر فتح ہوا۔ مصعب ابن زبیر تخت پر براجمان ہوا، اس کے سامنے مختار ثقفی کا سر کاٹ کر لایا گیا۔ اس نے فرمان جاری کیا کہ جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا۔ دربار میں بیٹھا ایک بوڑھا مسکرا دیا۔ مصعب نے دریافت کیا، کیوں ہنستا ہے بڈھے؟ بوڑھے نے کہا، ماضی یاد آ گیا، حال سامنے ہے، مستقبل آدھا دکھائی دے رہا ہے۔ مصعب نے حکم دیا کہ تفصیل سے بتایا جائے۔ بوڑھے نے بولنا شروع کیا، یہی دربار تھا، عبید اللہ ابن زیاد تخت پر بیٹھا تھا، حسین ابن علی کا سر لایا گیا۔ ابن زیاد نے کہا، جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا۔ ہم نے جشن منایا۔ ایک بار پھر یہی دربار تھا جس مختار ثقفی کا سر تیرے تخت کے نیچے پڑا ہے، یہ اسی تخت پہ بیٹھا تھا۔ ابن زیاد کا سر کاٹ کر لایا گیا۔ مختار ثقفی نے فرمان جاری کیا، جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا۔ ہم نے جشن منایا۔ آج وہی دربار ہے، تو تخت نشین ہے، مختار ثقفی کا سر لایا گیا ہے، تیرا حکم ہے جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا۔ ہم آج بھی جشن منائیں گے، کل بھی یہی دربار ہوگا۔ یہ تو نہیں جانتا کہ تخت پر کون بیٹھا ہوگا، لیکن اتنا پتا ہے کہ سر تیرا ہوگا اور فرمان جاری کیا جائے گا، جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا، اور ہم جشن منائیں گے۔ بوڑھے کی پیشن گوئی کے عین مطابق کوفہ کے دربار میں عبد المالک بن مروان کے سامنے مصعب بن زبیر کا سر پیش کیا گیا اور اس نے جشن منانے کا حکم دیا۔ کسی نے بوڑھے کی بات کا عبد المالک بن مروان کے سامنے ذکر کیا تو عبد المالک بن مروان نے فوراً دربار کی عمارت کو گرانے اور دربار کو کوفہ کے کسی اور علاقے میں تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ مجھے سیاست کی سمجھ تو نہیں ہے، نہ مجھے اتنا پتا ہے کہ سیاسی ایوانوں میں کیا ہوتا ہے، عدلیہ کے فیصلے کس طرح ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کیا کردار ادا کرتی ہے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ ہاں اتنا یاد ہے کہ بھٹو گیا، ضیاء آیا، ہم نے جشن منایا۔ ضیاء گیا، جہاز تباہ ہوا، جشن منایا۔ بے نظیر کی حکومت گری، جشن منایا۔ نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہوا، ہم نے جشن منایا۔ مشرف آیا، نواز شریف اور بے نظیر دونوں کو جلا وطن کر دیا، ہم نے جشن منایا۔ دونوں واپس آ گئے، ہم نے جشن منایا۔ مشرف گیا، ہم نے جشن منایا۔ گیلانی حکومت ختم ہوئی، ہم نے جشن منایا۔ نواز شریف حکومت ختم ہوئی، جشن منایا۔ اب ایک بار پھر ہم جشن منا رہے ہیں، اب اگلا جشن بھی ہوگا۔ سب کو معلوم ہے اگلی بار سر کس کا ہوگا، لیکن یہ پتہ نہیں کب اور کیوں۔ تو کیا ہم بحیثیت ایک قوم، چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، صرف جشن مناتے رہیں گے؟ کیا ہم سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ اندھی تقلید کوئی ہم سے سیکھے، ہمارا حال دیکھیں۔ ہمیں چوری اور کرپشن پر کوئی اعتراض نہیں، بس چور اور کرپٹ ہماری مرضی کا ہو۔ اس قوم کو کسی عبد المالک کی تلاش ہے جو اس عمارت کو گرا کر نئی عمارت کی تعمیر کا حکم دے۔ ہمارے ملک میں کوئی بھی مرتا ہے، نیا تخت نشین ہوتا ہے، کوئی تخت سے گرایا جاتا ہے، ہمارا کام صرف اور صرف جشن منانا رہ گیا ہے۔ آئیے دوستو مل کر تاریخ کے ان اوراق کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ہم جشن منانے والے ہمیشہ نقصان میں رہے ہیں۔ ہمیں اس عمارت کو ہی گرا کر نئی عمارت تعمیر کرنا ہوگی تاکہ مملکت خداداد پاکستان اپنی ترقی کی منزل پر گامزن ہو سکے۔